والحمد للہ رب العالمین۔ بڑی محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ تھوڑی آواز کم کر دیں، شور ہو رہا ہے۔ تھوڑی آواز کم کر دیں، شور تھیندا پیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سے روزوں کی فرضیت والی آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں اس امت پر اور پچھلی امتوں پر جو روزے فرض تھے ان کا ذکر فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، فرض کیے گئے ہیں۔ روزے کیا ہو گئے ہیں؟ فرض ہیں۔ پھر بولیں، روزے کیا ہیں؟ فرض ہیں۔ روزے کیا ہیں؟ معاف نہیں ہے، کیا ہیں؟ فرض ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، فرمایا اسی طرح تمہارے اوپر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں۔ ہمارے یہاں یہ کہتے ہیں، اوے تو نے رات تراویحیں پڑھی تھی نا، اب تیرے اوپر روزہ رکھنا فرض ہو گیا۔ تراویحیں روزے رکھتے نہیں، تراویحیں پڑھ رہے ہو، تراویحیں پڑھنی، روزہ رکھتا نہیں، کہتے نا لوگ۔ تراویح الگ عبادت ہے، روزہ الگ فرض ہے۔ تراویح پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو، روزہ اپنی جگہ فرض ہے۔ یہ نہیں کر سکتے کہ تراویح نہیں پڑھی تو روزہ نہیں، یا تراویح پڑھ لی تو اب روزہ فرض ہوا ہے۔ یہ ہماری عوام کے اندر غلطیاں ہیں، غلطیاں۔ ایسی بات نہیں ہے کہ تراویح پڑھی یا نہیں پڑھی تو اب روزہ فرض ہوگا تو نہیں ہوگا، نہ۔ جو بھی مسلمان عاقل ہے، بالغ ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ۔ تم میں سے جو بندہ بھی رمضان شریف کا مہینہ پائے، فَلْيَصُمْهُ، اسے چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے۔ سمجھ آ گئی نا؟ بس جس نے بھی رمضان کا روزہ پایا ہے، مسافر نہ ہو، اتنا علیل کہ روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہ رکھے، ایسا نہ ہو، تو باقی جو صحت مند ہو، مسافر نہ ہو، تو ان کے اوپر روزہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ جو بھی عاقل ہے، بالغ ہے، رمضان کا مہینہ پائے تو روزہ کیا ہے؟ رمضان کا روزہ فرض ہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم،
یہ تم پر بھی روزے ایسے فرض ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض تھے۔ مقصد کیا ہے؟ کیوں اللہ روزہ رکھنے کا حکم دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، روزے رکھو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو پتہ چلا روزے رکھنے سے تقوی کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ وہ متقی ہو ہی نہیں سکتا جو فرض پی جائے، وہ صوفی ہو ہی نہیں سکتا جو فرضوں کا پابند نہ ہو۔ فرض نماز پینے والا کبھی صوفی نہیں ہو سکتا، فرض نمازیں چٹ کرنے والا کبھی ولی اللہ صوفی نہیں ہو سکتا، روزوں کو ضائع کرنے والا کبھی ولی اللہ اور صوفی نہیں ہو سکتا۔ صوفی وہی ہے، متقی وہی ہے، پکا ٹھکا مومن وہی ہے جو تمام فرائض کو مانتا بھی ہو اور ان کی پابندی بھی کرتا ہو۔ سمجھ آ گئی نا؟ آج کل تو ایسے ایسے پیر چھٹے پھر رہے ہیں، بس سال بعد یا 6 مہینے بعد ایک حاضری دے لو تو معاذ اللہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں، اتنے جاہل پیر ہیں کئی، بس نمازیں تمہاری معاف۔ پیر علی نمازیں مدینہ پڑھتے ہیں، مریدوں کو معاف۔ سمجھ آ گئی نا؟ سب مدینے جاتے ہیں نمازیں پڑھنے، راستے میں روٹی نہیں کھاتے، روٹی ادھر آ کے کھاتے ہیں۔ پیر روٹی بھی ادھر کی کھاتا ہے، پانی بھی ادھر کا پیتا ہے، اوڑھنا بچھونا بستر بھی ادھر کا چاہیے۔ نماز کی باری آئی تو نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ مدینے۔ یاد رکھیں، ایسا شخص، ایسی حرکتیں کرنے والا شخص فراڈی ہو سکتا ہے، کبھی سچا پیر نہیں ہو سکتا۔ سچا پیر وہی ہوتا ہے جو میرے نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں کا پابند ہے، سرکار کے دین کی تعلیمات کے جو پرخچے اڑانے والا ہے، ان کو ضائع کرنے والا ہے۔ سنتوں کا جو قاتل ہے وہ پیر نہیں ہوتا۔ سمجھ آ گئی نا؟ داڑھی منڈا لوگ کہتے ہیں پیر صاحب آ گئے۔ یہ عجیب معاشرہ ہے۔ ٹھیک ہے، بابا جی دادا جی وہ پیر ہوں گے، ٹھیک ہے، ان کو اللہ نے ولایت عطا فرمائی ہوگی، کسی کی طرف سے اجازت حاصل ہوگی، وہ پیر ہوں گے، ٹھیک ہے، ان کی عظمت کو سلام۔ لیکن کیا ایسا ہوتا ہے ڈاکٹر دے وچوں ڈاکٹر جمے؟ بولے حکیم دے وچوں حکیم ہی جمے، ٹیچر میں سے ٹیچر جمے، سکول والے میں سے، پولیس والے میں سے جو پیدا ہو وہ پولیس والا ہی ہو؟ کیسا ہوتا ہے؟ عالم میں سے جو پیدا ہو وہ عالم ہی ہو؟ ارے یہ سارے تو بعد میں، نبی میں سے جو پیدا ہو ضروری نہیں کہ وہ نبی ہی ہو۔ لیکن ہمارے یہاں کلچر یار کیسا ہے، پیر میں سے جو پیدا ہوا ہے وہ جیسا ہے، وہ تیسا ہے، وہ کیسا ہے، وہ نیل ہے، وہ دل ہے، وہ جو بھی ہے، چاہے اس کو یہ سنت رکھنا نصیب ہوئی یا نہیں ہوئی، ہم نے کہہ دیا پیر صاحب۔ اللہ کے بندو، پیر ہونے کے لیے 4 شرطیں ہیں۔ کتنی؟ ایک، صحیح العقیدہ سنی عالم ہو۔ جو سنی نہیں وہ پیر نہیں۔ عالم ہونا ضروری ہے، ضروریات دین کا عالم ہو، پھر سنت کا پابند ہو، پھر اس کی آگے کڑی جڑی ہوئی ہو۔ یہ شرطیں ہیں پیر ہونے کی۔ پھر اس کو اجازت بھی حاصل ہو بیعت کرنے کی۔ یہ ساری شرطیں ہمارے یہاں کیا ہوتی ہیں؟ پہلی شرط ہی سنت نبوی کی پابندی، وہ اسی کو بدل کر بیٹھا ہوا ہے تو وہ کیسے پیر ہو سکتا ہے؟ چاہے حاجی نمازی بن جائے، عالم بن جائے، سارا کچھ بن جائے، لیکن سرکار کی سنت پر عمل نہیں کرتا، اب بھی وہ پیر نہیں۔ کوئی اس کو اجازت دے دے، کڑی بھی اس کی جڑی ہے، لیکن سرکار کی سنت کا پابند نہیں، پھر بھی وہ پیر ہو سکتا نہیں۔ ہم نے سمجھ رکھا ہے پھوکا اثر کر گیا تو پیر ہے، دم اثر کر گیا تو پیر ہے، تعویذ چل گیا تو پیر ہے، دعا منگوائی تھی بیٹے کے لیے قبول ہو گئی تو پیر ہے۔ یہ ولایت کا، پیر ہونے کا یہ معیار نہیں ہے۔ ایسا ہی ایک بندہ تھا،
وہ چلا گیا حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پاک پتن شریف میں بیعت ہونے کے لیے کئی دن رکا رہا. ایک دن اس نے واپسی کی تیاری کر لی، اپنا سامان جلی بسترا اٹھا کر پیر صاحب کے سامنے آیا. کہتا ہے جی حضرت میں جانے لگا ہوں. فرمایا کیا سوچ کے آیا تھا؟ کہتا جی بیعت ہونے آیا تھا، ہوا نہیں. اتنے دن یہاں رہ کر جا رہا ہے، بیعت نہیں ہوا. کہتے ہیں حضرت میں آیا تھا کہ اگر پیر ہوں گے تو کرامت دکھائیں گے، پیر ہوں گے تو کوئی کمال دکھائیں گے، کوئی دم پھوکا اثر کرے گا، ہوا میں اڑ کے دکھائیں گے، نماز مدینہ شریف جا کر پڑھیں گے، ایسا کوئی کمال دکھائیں گے، پھر آپ پیر ہوں گے. آپ نے تو ایسا کوئی کمال دکھایا ہی نہیں، آپ تو پیر ہیں ہی نہیں، آپ کی بیعت کیسے کر لوں؟ اللہ اکبر. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا اوے بتا، یہ جو 15 یا 20 دن تو میرے پاس رکا رہا ہے، کوئی ایک کام میرا ایسا بتا جو سنت کے خلاف ہو. ایک کام بتا. ہاں جی اج کل دا کوئی پیر کہہ سکتا ہے؟ ہاں جی کہے کہ میرا ایک کام دسو جڑا سنت کے خلاف ہوئے. سرکار سانو یہ کہنا پائے گا تسی ایک کام دسو جڑا تہاڈا سنت دے مطابق ہوئے. پیر حضرت بابا فرید نے فرمایا کوئی ایک کام بتا جو سنت نبوی کے خلاف ہو. کہنے لگا جی کوئی کام نہیں. فرمایا اس سے بڑی کرامت کیا ہو سکتی ہے؟ فرمایا الاستقامت فوق الکرامت، دین حق کی تعلیمات پر استقامت اختیار کرنا یہ کرامت سے بھی بڑی چیز ہے. استقامت کرامت سے بڑی چیز ہے. اور جو دین پر استقامت اختیار کرتے ہیں ان کی پتہ ہے کیا شان ہے؟ قرآن سناتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا پھر اپنے عقیدے اور ایمان پر پکے ہو گئے، قائم ہو گئے، استقامت اختیار کر لی. عقیدے اور ایمان پر کیا کی؟ استقامت اختیار کر لی. ان کی کیا شان ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، فرمایا ان کے اوپر ہمارے فرشتے اترتے ہیں، فرشتے نازل ہوتے ہیں. فرشتے آ کر کیا کرتے ہیں؟ اس دین کے اوپر پختگی سے عمل کرنے والے سے فرشتے کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فرشتے آ کر کہتے ہیں اوے اور دین حق کے اوپر ڈٹ کر عمل کرنے والے، استقامت کا پہاڑ بننے والے، اللہ تخافوا مجھے کوئی خوف نہیں آیا ہے، ولا تحزنوا تو گھبرانا فکر نہ کر، تیرے لیے کوئی غم نہیں ہے، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ. تیرے لیے اس جنت کی خوشخبری ہے جو جنت اللہ نے تیرے لیے تیار کر رکھی ہے، جس کا تجھ سے وعدہ فرمایا ہے. یہ فرشتے پتہ ہے کب اعلان کرتے ہیں؟ جو بندہ دین پر استقامت اختیار کرتا ہے، ہزاروں امتحان آئے، ہزاروں مشکلات پڑے، دین حق کے اوپر عمل کرنے سے ہٹتا نہیں، ڈٹا رہتا ہے، استقامت اختیار کرتا ہے. یار دوستوں نے کہا چلو یہ گناہ کا کام کریں،
وہ آگے سے دین کی تعلیمات کو سامنے رکھیں، نبی کریم علیہ السلام کی سنت کو سامنے رکھ کر کہیں نا میں اللہ کی نافرمانی کا کام نہیں کر سکتا۔ کسی نے کہا کیا ہو یہ حرام مال کماتے ہیں، اس نے کہا نا۔ کسی نے کہا شراب پیتے ہیں، اس نے انکار کر دیا۔ کسی نے اس کو رشوت کی دعوت دی، رشوت پیش کی، اس نے اللہ رسول کی نافرمانی سمجھ کر اس کو رد کر دیا، دین پر ڈٹا رہا۔ گھر کے اندر پیسے کی ضرورت ہے، راشن کی ضرورت ہے، لاکھوں مجبوریاں اپنی جگہ، لیکن رشوت لینا قبول نہیں کیا، سود لینا قبول نہیں کیا۔ جو دین کے اوپر ڈٹے رہے مرنے لگتے ہیں، اللہ کے فرشتے سرحانے آ کر اعلان کرتے ہیں اے دین کے اوپر قائم رہنے والے فکر نہ کر، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ جو دین کے اوپر ڈٹا رہتا ہے نا، اللہ کے فرشتے اس کو خوشخبریاں سناتے ہیں، جب مرتا ہے اس وقت بھی، اور جب قبر میں جاتا ہے نا گھوپ اندھیرا دیکھتا ہے، اور ادھر سے فرشتے آ جاتے ہیں سخت انداز میں سوال کرنے، تو دوسرے فرشتے بھی آ جاتے ہیں ہائے ہائے، جو اس وقت بھی یہ آیت پڑھتے ہیں، کہتے ہیں اوے قبر کے اندر آنے والے فکر نہ کر، گھبرانا، تو دین کا دشمن نہیں تھا، دین کا باغی اور غدار نہیں تھا، تو نے نبی کریم علیہ السلام کے دین کو اپنے سینے سے لگا کر اس کے اوپر عمل کیا۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور تجھے کوئی خوف نہیں ہے، تجھے کوئی ڈر نہیں ہے، تجھے کوئی غم نہیں ہوگا، فکر نہ کر۔ لو جی قبر میں بھی بلے بلے، موت کے وقت بھی بلے بلے۔ جب قیامت والا دن آئے گا، جو دین کے اوپر ثابت قدم رہنے والا ہے، وہ قبر سے اٹھے گا نا، دیکھے گا ہر طرف نفسا نفسی کا عالم ہے، اولاد ماں باپ سے بھاگتی ہے، ماں باپ اولاد سے جان چھڑا رہے ہوں گے، بھائی بھائی کے کام نہیں آئے گا، بھائی بہن کے کام نہیں آئے گا، بہن بھائی کے کام نہیں آئے گی، کوئی کسی کے کام نہیں آ رہا ہوگا۔ بندہ گھبرائے گا تو فرشتے اس وقت بھی کہیں گے آئے ہائے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے اوپر عمل کرنے والے سرکار کے غلام فکر نہ کر، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ سارے ایک زبان کہہ لیں، ثواب ملے گا۔ ایک مرتبہ پھر فرما لیں۔ اچھا یہ کون کون سے مقام پر؟ مرتے وقت، قبر میں بھی، اور جب معاشر میں اٹھے گا اس وقت بھی۔ یہ تفسیر میں نے نہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس ارشاد فرماتے ہیں یہ 3 مقام ہیں جن پر مومن کے اوپر، جو دین کے اوپر ڈٹ کر عمل کرتا ہے، فرشتے اترتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، موت کے وقت بھی اور قبر کے اندر بھی فرشتے آ کر کہتے ہیں کہ نہیں؟ اچھا لوگ کہتے ہیں قبر میں قبر والا چلا گیا تو بس کہانی ختم، وہ تو قبر میں زندہ ہی نہیں۔ اور تو اور لوگ تو نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں بھی زبان چلانے سے باز نہیں آتے، پتہ نہیں زبان ان کے ساتھ کون سی لگی ہوئی ہے، کسی انسانوں والی زبان تو معلوم نہیں ہوتی۔ میں کتے کی زبان بھی نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ کتا بھی جس کا کھاتا ہے اس مالک کا حیا کرتا ہے۔ تو نبی پاک کا کلمہ پڑھ کر بھی ان کی شان کو ڈنگ مارنے سے باز نہیں آتا۔ میرے پاس تو کوئی لقب ہے ہی نہیں، جس لقب سے میں تجھے یاد کروں، میں لعنت بھی ڈالوں تو شاید لعنت بھی شرما جائے، یہ کس کے اوپر ڈال دیا، شرم نہیں آتی؟ کلمہ میرے مصطفیٰ کا پڑھتے ہو، ڈنگ
ڈنگ بھی مارتے ہو. کہتے ہیں جی نبی پاک قبر کے اندر ایسے ہیں جیسے پتھر ہے. اور ظالموں, قبر کے اندر جانے والا انسان اگر پتھر کی طرح ہوتا تو فرشتے قبر کے اندر جا کر نہ سوال کرتے اور نہ دوسرے فرشتے آ کر کہتے اوے قبر کے اندر آنے والے گھبرا نہ, اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا. سبحان اللہ, یہ قرآن ہے. قبر کے اندر بھی فرشتے آ کر کہتے ہیں فکر نہ کر, لا تخافوا ڈرنا, ولا تحزنوا غم بھی. اگر وہ زندہ ہی نہیں تو فرشتے کیوں کہتے ہیں غم نہ کر؟ ہن مینوں لگدا ہے پہلے میں اے ثابت کراں کہ تسی بھی زندہ بیٹھے ہو. کیونکہ میں تقریر کروں جتنا مرضی ٹل لگا لوں, نہ یہ دیوار بولے نہ یہ پنکھا بولے اور نہ آپ بولیں تو فرق ہے کوئی؟ بولیں تو فرق ڈالا کریں, بولا کریں آقا کی عظمت سن کر. اس لیے ہم کہیں گے اے سرکار تو سرکار ہیں, وہ تو لجپال ہیں, وہ تو امام الانبیاء ہیں, وہ تو اللہ کے پیارے محبوب ہیں, وہ تو باعث تخلیق کائنات ہیں, ان کی شان تو ورال ورا ہے. وہ عام مومن مسلمان سرکار کی سنت پر عمل کرنے والا قبر کے اندر جا کر وہ بھی زندہ تو سرکار ہے, سرکار تو سرکار ہے نا. سب سے اعلیٰ نبی سب سے بالا, اچھا ذرا توجہ کرنا, اللہ تعالیٰ کے قرآن نے بتا دیا جو بندہ دین کے اوپر سختی سے عمل کرتا ہے, استقامت اختیار کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس بندے پر نازل ہو کر اعلان کرتے ہیں اوے دین کے غلام, دین کے خادم, اللہ تخافوا ولا تحزنوا. یہ اعلان فرشتے کس پر کرتے ہیں؟ کس بندے پر؟ جو دین پر کیا کرتا ہے؟ قائم ہوتا ہے, استقامت اختیار کرتا ہے. جو ڈگمگانے والا ہے وہ اس سعادت سے محروم. آپ بھی چاہتے ہیں جب آپ کی موت آئے تو فرشتے سرانے آ کر کہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا, ڈر نہ, گھبرا بھی نہ. چاہتے ہیں قبر میں ایک طرف فرشتے سوال کرنے آ جائیں, دوسری طرف دوسرے فرشتے آ جائیں, وہ کہیں اللہ تخافوا, گھبراندہ کیوں ہے, ڈرتا کیوں ہے, ہم ہیں نا تیرے ساتھ, ڈرتا کیوں ہے؟ چاہتے ہیں قیامت والا دن نفسا نفسی کا عالم ہو, اس وقت بھی فرشتے آ کر کہیں گے گھبرا نہ. چاہتے ہیں؟ کون کون چاہتا ہے یہ اللہ کا انعام ملے؟ پکی بات ہے, سب چاہتے ہیں. ابھی آنے والا ہے ماہ مبارک رمضان شریف, ابھی پتہ لگے گا آپ دین پر عمل کرنے میں استقامت اختیار کرتے ہیں یا ڈگمگاتے ہیں. روزہ رکھنا ہے, نفس کہہ رہے چھڑ یار کون ہے نہیں بھوکا مرے, میں نے تو کام کرنا ہوتا ہے, میری تو ڈیوٹی بہت سخت ہے. کام کے لیے روزہ چھوڑ سکتے ہو, روزے کے لیے کام نہیں چھوڑ سکتے. بھلے بھلے ہے نا, کام آدھا کر لو, روزہ رکھ لو. کیا خبر تجھے اللہ تیرے تھوڑے میں برکت ڈال دے. اس لیے میں گزارش کروں گا نہ طبیعت کا بہانہ بنائیں نہ کام کا بہانہ بنائیں, سارے بہانوں کو دفنا دیں, اللہ رسول کی رضا کے لیے روزہ رکھے, انشاءاللہ اللہ آپ کے غم دور فرما دے گا. اچھا یہ جو ایک بات مجھے ابھی یاد آ گئی کھانسی سے, یہ جو میرے پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں نمازی, یہ اچھی طرح جانتے ہیں سردیوں میں مجھے کھانسی ہو جائے تو جلدی نہیں جاتی. کیوں؟ میں گواہی دیتے ہیں ایسے نا جی, جلدی نہیں جاتی. یہ پچھلے سے پچھلا جمعہ میں نہیں پڑھا سکا,
تقریر کے بعد کھانسی اتنی آ رہی تھی، لیکن میں اللہ کے نام کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اگلا جمعہ آئے گا، اگر آپ کو میری تقریر میں یا نماز میں کھانسی سنائی دے تو پھر بتائیے گا، کیوں؟ میرے نبی نے گارنٹی دی ہے۔ آیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تصوموا تصحوا، فرمایا روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ روزہ رکھو گے تو کیا ملے گی؟ صحت ملے گی۔ پچھلی سردیوں میں رمضان سے پہلے میں نے یہ اعلان کیا تھا، یہ حدیث سنائی تھی، میں نے کہا تھا انشاءاللہ رمضان آنے کی دیر ہے، دیکھنا کھنگ شنگ کہاں جاتی ہے۔ اللہ کا کرم ہوا، جو طرح طرح کی دوائی، میڈیسن، انجیکشن، ٹیکے، گولیوں، ہر طرح کے احتیاط، چاول چھوڑ، چکنائی چھوڑ، مچھلی چھوڑ، پکوڑے چھوڑ، سموسے چھوڑ، سارا کچھ کھا لیا، ٹل لگا لیا، اتنی لمبی بوتل شہد کی بھی پی گیا میں، لیکن دور نہ ہوئی۔ انشاءاللہ روزے کی برکت سے دیکھنا، کیونکہ میرا ایمان ہے میرے نبی دی زبان، میرے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا۔ اور آپ بھی اگر کوئی بیمار ہے نا، بلڈ پریشر کا مریض ہے، شوگر کا مریض ہے، کسی بھی مرض کے اندر مبتلا ہے، اور ایک مرتبہ یقین اور ایمان کے ساتھ تہیہ کر لے جو مرضی ہو جائے میں روزہ رکھوں گا، صدقہ لجپال آقا کا، انشاءاللہ روزہ کی برکت سے تیری بیماری دور ہو جائے گی، کیونکہ گارنٹی میری نہیں، آپ کی نہیں، اللہ کے محبوب کا فرمان ہے، فرمایا روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ روزہ رکھو کیا ہو جاؤ گے؟ بولے 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 کیا ہو جاؤ گے؟ فرمایا روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ میرا ایمان ہے، خدا کی قسم ہے، جو بندہ بیمار ہے نا روزے رکھ کے تو دیکھے، انشاءاللہ اس کی ساری پریشانیاں اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں گی۔ تہیہ کر لیں، ہاں جی رکھیں گے روزے رمضان شریف کے؟ ڈگمگانا ہے یا استقامت؟ پکی بات ہے، بیماری کو بہانا، ہاں ایسی بیماری جس کے بارے میں کوئی پکا ماہر حاذق حکیم یا ڈاکٹر کہہ دے بھی واقعی تیرے لیے بہت خطرہ ہے روزہ رکھنے میں، اس کو شریعت کہتی ہے چلو ٹھیک ہے رمضان گزر جائے، جب تو ٹھیک ہو جائے پھر رکھ لے، پھر رکھ لے، چلو اکٹھے نہیں رکھ سکتا، ایک ایک کر کے رکھ لے، لیکن بعد میں رکھ، معاف نہیں ہے، بولے معاف ہے نہیں ہے۔ تو ایسی سخت ترین مجبوری ہو تو وہ اور بات ہے، وگرنہ کسی چیز کو کام کاج مصروفیات وغیرہ وغیرہ کا بہانہ نہ بنائیں، رمضان کے روزے رکھیں، اللہ نے ہمارے اوپر فرض کیے ہیں، سمجھ آئی نا، ہمارے اوپر کیا ہیں؟ فرض ہیں، اللہ ہمیں فرض نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرض پئیں گے تو آپ کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی۔ اللہ فرماتا ہے ایک بندہ میں اس کی دعا کیسے قبول کروں، اس کے پیٹ میں لقمہ حرام کا ہے، میں اس کی دعا کیسے قبول کروں جو میرے فرض پی جاتا ہے۔ اس لیے آپ چاہتے ہیں آپ کی دعائیں قبول ہوں، جو رب نے فرض کیا اس کی پابندی کریں، لقمہ حلال کھائیں، حرام سے بچیں، رشوت لینے سے بچیں، رشوت دینے سے بچیں، سود